بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سوال نمبر 74 اور اس کے جواب کے بعد اس جواب میں جو کچھ باتیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہی ہیں، اس پر ان کے شاگرد شیخ جمال بن فرحان الحارثی حفظہ اللہ کی کچھ بہت ہی اہم اور قیمتی تعلیقات، ان تعلیقات کو ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنا ہے۔ شیخ صالح فوزان نے اپنی جواب میں یہ بات کہی تھی کہ جاہل کے لیے علمی مسائل میں بات کرنا جائز نہیں، بالخصوص تکفیر جیسے بڑے مسئلے میں۔ اسی طرح سے غیبت، چغل خوری اور اسی طرح حکمرانوں کے عیب جوئی اور علماء امت کے عیب جوئی کرنا حرام ہے۔ یہ بات شیخ صالح فوزان نے کہی۔ اس پر تعلیق لگاتے ہوئے شیخ جمال کہتے ہیں، صفحہ نمبر 388 پر یہ بات ہے، شیخ کہتے ہیں بربادی ہو اس کے لیے جو علماء امت پر طعن و تشنیع کرے، بربادی ہو اس کی جو امت کے علماء پر طعن و تشنیع کرے، اگر توبہ نہ کرے تو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا، سلفیوں کا امتیاز ہے کہ وہ اصولوں سے دور نہیں ہٹتے۔ شیخ نے کیا کہا؟ بربادی ہو کب؟ اگر وہ توبہ نہ کرے تو، یعنی گویا توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بربادی سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ اگر توبہ نہ کرے تو اسے اپنا انجام تک پہنچ جانا چاہیے، اس کا برا ہو تو اگر توبہ نہ کرے تو۔ اس کے بعد کہتے ہیں جو علماء سنت اور جو علماء سنت وارثین انبیاء ہیں، علماء سنت انبیاء کے وارثین ہیں اور ان پر وہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، تو ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ برا کرے، برا ہو ایسے شخص کا۔ کہتے ہیں اگر ہم اپنے بڑوں پر، بڑے علماء پر بھروسہ نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے بڑے علماء پر بھروسہ نہیں کریں گے، ان کی عزت و احترام نہیں کریں گے اور ان سے علم نہیں سیکھیں گے تو آخر کس سے علم سیکھیں گے؟ آپ ذرا پورے عالمی منظرنامے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی ہنگامی حالت پیش آ جائے ملک میں، دنیا میں، یا کوئی دین کا، شریعت کا باریک مسئلہ پیش آ جائے جس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو، اور اگر یہ پروپیگنڈا امت کے اندر پھیلا دیا جائے کہ امت کے جو چوٹی کے علماء ہیں، سب سے بڑے علماء، وہ ناقابل اعتبار ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر ہم اپنے مسائل کی رہنمائی کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارا سورس کیا ہوگا؟ آخر ہم اپنے مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ ہمارے پاس کیا کوئی راستہ بچے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین، اس کی شریعت قیامت تک کے لیے سارے مسائل کو حل کرنے کی ضمانت نہیں لی ہوئی ہے؟ یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ جو بھی ایشوز کسی بھی ملک میں، کسی بھی وقت، دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہوں گے، اس کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے امت کو ملے گی، اور اس دین کے جو سب سے بڑے علماء ہیں ان کو غیر معتبر بنا دیا گیا۔ بھئی وہ کافر ہیں تو کافروں سے علم حاصل کر سکتے ہیں دین کا؟ ایسا ماحول بنا دیا جائے تو امت کہاں جائے گی؟ کیا سورس ہوگا؟ نبی تو آنے والا نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوا تھا تو یہ نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس عرصے میں انسانیت کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری کس کے سر پہ اللہ نے رکھی ہے؟ اگر ہم کہیں کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام آئے گا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دیا،
تو حساب و کتاب کس بنیاد پر لے گا؟ حجت قائم کیسے ہوگی؟ کیسے شریعت کے مسائل پر عمل کریں گے؟ کوئی ایسا اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں کو رکھا ہی نہیں جو نبوت کی وراثت کو صحیح معنوں میں لے کر کے چلے۔ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ جو آتنک پھیلے گا یہ دنیا میں نہیں پھیلے گا، یہ مسئلہ آخرت تک جائے گا، کیونکہ اس سے عقیدہ بگڑ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام آئے گا، اللہ کی شریعت نقص اور عیب سے متہم کر دی جائے گی۔ کیسی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی، قیامت تک کے لیے کہا، اور ہمارے دور میں کوئی گائیڈ کرنے والے ہی نہیں باقی بچا۔ تو علماء پر جو کبار علماء ہیں، امت اس پر اعتماد نہ کرے تو کس پر اعتماد کرے؟ اگر کوئی یہ راستہ امت کو دکھاتا ہے، امت کے کبار علماء کا اعتبار ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دراصل وہ ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ ہمارا دشمن ہے، امت کا بہی خواہ نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ امت کا بدخواہ۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آج کسی خطے میں، کسی ملک اور وطن میں اگر قانون ہے نا اور نظام کی بالادستی ختم ہو جاتی ہے، لوگ منمانی کرنے لگتے ہیں، کورٹ عدلیہ ہے نا اس کا کوئی اعتبار نہیں باقی بچتا ہے، یا وہاں سے بھی انصاف کا راستہ، وہاں سے بھی انصاف ختم ہو جاتا ہے، تو آدمی مظلوم بلبلاتا ہے کہ نہیں بلبلاتا ہے کہ عدالتوں سے تو انصاف ملنے کی بات ہے، عدالتیں ہی غیر معتبر ہو گئی ہیں، تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ تو پھر کس کے سامنے روئے گا؟ وہ مسئلہ کہاں لے کر کے جائے گا؟ اپنے ایشوز کو کہاں سے حل کرے گا؟ ظالم سے ظلم کا انتقام کہاں سے اسے ملے گا؟ مظلوم کو ہمدردی کہاں سے ملے گی؟ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا دنیا میں؟ جہاں بھی اس طرح کے دنگے فساد ہوئے اور ملک تباہ ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی عدالت نہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، وہاں انسانیت کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو آپ سوچئے، تو دنیاوی مسائل کا معاملہ ہے، دین اور عقیدے کے معاملے میں علماء آئیڈیل ہیں۔ اگر ان کبار علماء کا اعتبار ختم کر دیا جائے گا تو امت کن سے کنسلٹ کرے گی، کن سے رجوع کرے گی؟ تو یہ دراصل بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بڑے علماء پر بھروسہ نہیں کریں گے تو کس پر بھروسہ کریں گے؟ بھئی شیخ بن باز نہیں اعتبار ہے، شیخ ابن عثیمین کسی نے کہا نہیں اعتبار ہے، شیخ صالح مطلب مثال کے طور پر نہیں اعتبار، تو پھر آپ بتائیے کہ اپنے دین کے بڑے ایشوز کے لیے کون فیصلہ کرے گا؟ یہ دشمنی ہے، یہ دراصل امت کی بدخواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ امت کے وارثین سچے ہر دور میں رہیں گے۔ جب اللہ کو قیامت قائم کرنا ہوگا نا تو اس سے پہلے معاملہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، کہانی ختم ہو جائے گی، یہ کام دھیرے دھیرے چلتا رہے گا۔ قیامت قائم کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات بنا دے گا، ورنہ ہمیشہ اللہ کے نبی کی سنت کے وارثین دنیا میں موجود رہیں گے۔ مشرق مغرب میں، شمال جنوب میں کہیں نہ کہیں الحمدللہ ایسے لوگ موجود رہیں گے، علماء کبار جو سچے وارثین ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ تان و تشنیع کر کے ان کا مقام گھٹانا، ان کی حیثیت ختم کرنا، ان سے کوئی رجوع نہ کرے، ان سے کوئی علم حاصل نہ کرے، یہ امت کو بہت بڑا دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں برائیاں کر کے، عیب جوئی کر کے کہ ناقابل اعتبار ہے، وہ اعتبار والا کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سب غیر معتبر ہیں تو کوئی ان کے ہاں معتبر بھی تو ہوگا۔ جو معتبر سمجھے جا رہے ہیں ان کا کیا اعتبار ہے؟ جو معتبر سمجھے جا رہے ہیں، جو یہ کہنے پر عوام کو، نوجوانوں کو آمادہ کر رہے ہیں، ایسا راستہ دکھا رہے ہیں کہ وہ کبار علماء پر نقد کریں، کبار علماء کی غیبت کریں، کبار علماء کو کافر اور فاسق کہیں، یا ایسے ہی ان کبار علماء کے بارے میں یہ بات کہیں ان کے اندر یہ عیب ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے۔ ایسا کہلوانے والے جو علماء ہیں ان کی کیا حیثیت ہے امت کے اندر؟ کیا حیثیت ہے؟
یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں وہ غیر معتبر ہیں اور کیوں غیر معتبر کہنے والے معتبر ہیں، یہ سب دیکھنا ہوگا۔ اس لیے اندھے بن کر کے، گونگے بہرے بن کر کے امت کو نہیں رہنا ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح معنوں میں علم کی روشنی کی راہ پر چلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ اللہ کے دین کی رہنمائی کے لیے ایسے علماء امت کے اندر رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کیا جاہل سرداروں سے امت کس پر اعتماد کرے، کس پر بھروسہ کریں گے؟ کیا جاہل سرداروں سے علم حاصل کریں گے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پیشین گوئی فرمائی؟ ہمارے شیخ اس حدیث کو عنقریب لا رہے ہیں۔ وہ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں سے علم نکال کر، چھین کر نہیں علم اٹھائے گا، بلکہ علماء کو موت دے کر کے اٹھائے۔ اس کے بعد شیخ صالح بن عبد العزیز آل شیخ، جو اس سے پہلے سعودی منسٹری کے وزیر رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، شیخ صالح بن عبد العزیز آل شیخ، اس وقت اور زیادہ اونچے منصب پر وہ فائز ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر مومن پر واجب ہے کہ بلا علم کوئی بات کہنے اور حجت و برہان کسی چیز اور بلا حجت و برہان کسی چیز کی جرأت و جسارت کرنے سے ایک دم چوکن نہ رہے۔ ہر مومن پر کیا واجب ہے؟ بلا علم کوئی بات نہ کہے اور بلا حجت و برہان کسی چیز کی جرأت سے ایک دم ڈرے، چوکن نہ رہے، بلا حجت دلیل کی کوئی بات نہ بولے، بالخصوص عقیدے کے مسائل میں، خاص طور پر عقیدے کے مسائل میں بلا حجت اور دلیل کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ایمان اور تکفیر کے مسائل میں اور حلال و حرام کے مسائل میں، ان تمام مسائل میں بھی کیا کرنا ہے؟ ایک دم چوکن نہ رہے، اپنی زبان نہ کھولے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ کہتے امت میں حق سے انحراف کا ایک بڑا سنگین عمل یہ در آیا ہے کہ ایک مسلمان جس کا اسلام بالکل ثابت ہے، تکفیر پر بات کر رہے ہیں شیخ صالح عبد العزیز آل شیخ، کہتے ہیں امت میں حق سے انحراف کا ایک بڑا سنگین عمل یہ اندر آ گیا ہے کہ ایک مسلمان جس کا اسلام بالکل ثابت ہے، اسے تحقیق و جستجو اور وضاحت طلبی کے بغیر کافر قرار دیا جائے۔ یہ امت میں مشکل آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ ایک ایمان والا جس کا ایمان بالکل ثابت ہے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جائے، ایسے شخص کو تحقیق و جستجو اور وضاحت طلب کیے بغیر اس کو کافر قرار دیا جائے۔ کتنی خطرناک بات ہے، اتنی آسانی سے کسی کو کافر کرنا، یہ امت میں کتنی بڑی مصیبت ہے جو آ گئی۔ اچھا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، دیکھیے یہ تاریخ بھی سرسری بیان کر رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ خوارج غالب آئے۔ پوری کہانی آپ جانتے ہیں، کیسے کیسے ان لوگوں نے کیا کیا۔ پہلے جو خوارج تھے وہ غالب آئے، اور ان کے انحراف کی جڑ، ان کی یہ سوچ تھی، انحراف کی جڑ کیا تھی؟ یہ خارجی کیوں غالب آئے؟ وہ آخر خارجیت کی راہ پر جو آئے اس کی جڑ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ خارجیت کی راہ پر آ گئے، بغاوت کرنے پر؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کے انحراف کی جڑ ان کی یہ سوچ تھی کہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی جانب سے عائد کردہ اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ذمہ داری کیا دی تھی؟ خلیفہ تھے، وہ مسلمانوں کے امام تھے، ہے نا؟ تو جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ خوارج کی سوچ کیا تھی بغاوت کرنے میں؟ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر کسی نے انہیں کافر قرار دیا، کسی نے آپ کو واجب القتل ٹھہرایا کہ آپ کو قتل کرنا بالکل واجب ہے، نعوذ باللہ، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر قرار دیا۔ اسی طرح امت کے معاملات کے ذمہ داروں یعنی یہی حاکموں اور بزرگوں کو ان کے مخالفین و معارضین نے کافر قرار دیا۔ اب ایک تاریخ ہے، یہ تاریخ میں یہ واقعات کئی مرتبہ ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ہے نا، اور پھر ایسی امت کے اور بہت سارے نیک لوگ، صالحین لوگوں کو کافر قرار دیا گیا۔
یہ معاملہ پیش آیا۔ یہ سب معاملہ کیوں پیش آیا تھا؟ اسی بنیاد پر پیش آیا تھا کہ کوئی ایسا شخص جس کا ایمان بالکل ثابت ہے، کوئی ایسا کام اس سے نہیں ہوا ہے جس کی بنیاد پر اسلام سے باہر چلا جائے، کافر ہو جائے، لیکن ایسی چیزوں کو بنیاد بنایا گیا کافر قرار دینے کے لیے جو بنیاد ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی نے خلیفہ تھے، ان کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں ادا کیا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ بتائیے کیا نہیں ادا کیا تھا؟ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو دو تین طرح کی باتیں کھل کر کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ جھوٹی ہیں، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، روایتیں سچی نہیں ہیں، روایتیں ضعیف ہیں۔ کچھ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں عیب کے طور پر، جبکہ وہ عیب نہیں ہے، دراصل ان کے فضائل کا حصہ ہے، لیکن نادانی اور جہالت کی بنیاد پر ان فضیلت و منقبت کی چیزوں کو بھی وہ ان کو عیب شمار کرتے ہیں ان کے حق میں۔ مثال کے طور پر جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی نہیں تھے تو شریک نہیں ہوئے۔ شریک نہ ہونا جرم ہے۔ کیوں جرم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی تو جو شریک ہوئے تھے بدر میں وہ نبی کے حکم سے شریک ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ نبی نے کہا شریک ہو جاؤ، شریک ہو گئے۔ اگر نبی نے خود حضرت عثمان غنی کو کہہ دیا ہو کہ نہ شریک ہو، فلاں کام میں مشغول رہو، نبی کے حکم سے اس کام میں مشغول ہو گئے وہ، تو کون سی غلطی ہے بھائی بتائیے؟ غلطی ہے یہ؟ نبی نے ان کو کہا یہ کام کرو، وہ اس کام پہ لگ گئے۔ نبی نے حضرت عثمان کو کہا آپ اس کام پر لگے رہی، وہ اس پہ کام پہ لگے رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں عثمان غنی نے بدر میں شرکت نہیں کی۔ بدر میں شرکت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ کیا مسلمان نہیں تھے؟ ایمان مضبوط نہیں تھا؟ نفاق تھا نعوذ باللہ؟ مسلمانوں کی فتح و کامرانی اور غلبہ وہ نہیں چاہتے تھے؟ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ وہ بھی تو بتاؤ۔ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا زوجہ بیمار ہیں، ان کے عیادت کرنے کے لیے، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تم ان کے پاس رک کر کے ان کی دیکھ ریکھ کرو۔ نبی کی بیٹی تھی، نبی نے حکم دیا تھا، اللہ کے نبی کی سنت پر، حکم پر عمل کر رہے تھے۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے حضرت عثمان غنی کی منقبت ہے کہ نہیں منقبت ہے؟ یہ ان کی تعریف ہے، ان کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی سارے لوگ جنگ میں آئے تھے۔ تو نبی نے جس کو جس کام پر لگایا اس کام پر وہ لگا رہا۔ اگر وہ حکم کی خلاف ورزی کرتے تب تو گنہگار ہوتے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام کیا، بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ کیا آپ سے پہلے کسی نبی نے یا نبی کے علاوہ آپ کے کسی صحابی نے کہا کہ حضرت عثمان نے غلط کیا ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ تمہارا دماغ اصل میں خارجیت کا ہے، اس لیے تم نے اسے حضرت عثمان غنی کی شان میں عیب بنا دیا، جبکہ وہ عیب نہیں ہے، وہ حضرت عثمان غنی کی تعریف کہ بدر میں رہے نہیں، نبی کے حکم سے ادھر گئے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت کا حصہ بھی عطا فرمایا۔ دل سے تھے کہ نہیں تھے جنگ میں؟ ایمان سے، جذبے سے تھے کہ نہیں تھے؟ دل کی سچائی سے جنگ بدر میں تھے کہ نہیں تھے؟ اس طرح کے عیوب، اس طرح کی چیزیں بہت ساری آپ کو ملیں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاف ہی کہنا چاہتے ہیں کہ لا علمی کا نتیجہ ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر کے کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے، اور کافر قرار دینے کا عمل، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی بات ہوتی تو چھوٹی موٹی ہوتی کہ مخالفت کی، نہیں گئے، یا نہیں یہ کام کرنا تھا، فلاں کام کے لیے گئے، کافر کہنے کا کیا حکم ہے؟ تکفیر کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں حضرت عثمان غنی کی تعریف ہے، حضرت عثمان غنی پر عیب نہیں ہے۔ خیر اس طرح کی ساری باتیں آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام
नामी किताब में आपको तफसीलात मिलेगी, वो यहाँ पर मकसद नहीं है बयान करना। तकफीर का माना कि तकफीर का माना किसी पर दीन से खारिज हो जाने का हुक्म लगाना। तकफीर किसे कहते हैं? दीन से खारिज हो जाने का हुक्म लगाना और इस्लाम से पलट जाने का हुक्म आयद करना कि इस्लाम से पलट करके आदमी छोड़ दिया है, दूसरे धर्म में दूसरे अकीदे में चला गया। कहते हैं जबकि किसी मुसलमान पर जिसका इस्लाम साबित हो मुर्तद का हुक्म लगाना जायज़ नहीं। मुर्तद पलट जाने वाला, इस्लाम से पलट कर किसी और धर्म में दीन में चला गया या इस्लाम छोड़ दिया, पलट गया इस्लाम से, मुर्तद का हुक्म लगाना जायज़ नहीं है जब तक कि उस पर कोई यकीनी शरई दलील कायम हो जाए। जबकि जब ताकि उस पर कोई यकीनी शरई दलील कायम हो, यानी जब तक कायम ना हो शरई दलील तब तक किसी को काफिर नहीं कह सकते। बेआइन ही उसी तरह जैसे उसके इस्लाम में दाखिल होने का यकीन है। ये नुक्ता याद रहे, एक आदमी मुसलमान है ना, उसके इस्लाम में रहने का एकदम यकीन है कि नहीं यकीन है? पक्के यकीन के बगैर किसी को मुसलमान कहेंगे हम? नहीं कहेंगे। ऐसे ही पक्के यकीन के साथ जब तक उसका इस्लाम से बाहर होना साबित ना हो जाए तब तक उसको बाहर भी नहीं निकालेंगे। जैसे इस्लाम में दाखिल होने के लिए यकीन चाहिए, ऐसे इस्लाम से बाहर निकलने के लिए भी यकीनी दलील चाहिए। ये तरीका सही नहीं है कि आदमी इस्लाम में दाखिल होने के लिए दुनिया भर की शर्तें लगाए और निकालने के लिए झटके में निकाल दे इस्लाम से बाहर। ऐसे नहीं किया जा सकता। उसका भी वैसे यकीनी होना चाहिए जैसे इस्लाम में दाखिल होना उसका यकीनी है, ऐसे ही दलीलों से उसका निकलना भी यकीनी होना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन ये भी याद रहे बात कि ये काम किसका है? ये काम उलमा ही का है, बड़े उलमा ही का काम है। वही वो जानते हैं कि यकीनी कैसे बनेगा उसका इस्लाम से बाहर होना, क्या शर्तें हैं, क्या मवाने हैं, उन सब का इल्म किसके पास? उन्हीं उलमा के पास है। ये हर ऐरे गहरे का काम नहीं है। आज नौजवान हुक्म लगाते हैं, इस्लाम से बाहर निकालना डालना सारा फैसला ये नई उम्र के लोग, ऐसे जज्बाती लोगों के साथ घूमने वाले, तहरीकियों के साथ घूमने वाले, ऐसे खरूज का अकीदा नज़रिया रखने वाली पार्टियों और फ़िरक़ों और उनके मौलवियों के नज़रिए के साथ जो लोग जुड़ने वाले हैं उनका यही काम है। अफसोस की बात है, ये तकफीर जैसा ख़तरनाक मसला उम्मत के अंदर दाखिल हो गया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं और साइल ने जो बात कही है कि बड़े उलमा काफिर हैं, साइल ने जो बात कही है कि बड़े उलमा काफिर हैं, ये बहुत बड़े ख़तरे के दहाने पर है। ये कौन कह रहा है? ये सारी बातें किसकी है? शेख सालेह बिन अब्दुल अजीज़ आल शेख की है, जो वज़ीर थे, उन्हीं की बात चल रही है। कह रहे हैं साइल ने जो बात कही है कि बड़े उलमा काफिर हैं, ये बहुत बड़े ख़तरे के दहाने पर है, यानी ख़तरे के किनारे है, बिल्कुल उसमें चला जाएगा। क्या है वो? क्योंकि बड़े उलमाए किराम हक़ वाज़ेह करते हैं और अगर कोई उनकी हक़ बयानी के सबब उन्हें मतऊन करे या उन्हें कुफ्र से मुत्तहम करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि तोहमत लगाने वाले का इत्तिहाम, तोहमत लगाने वाले की तोहमत सही और दुरुस्त है। ठीक है, जो बड़े उलमा हैं उनका काम दीन की इशाअत करना है, वह हक़ बताना उनका काम है। इसलिए कोई ऐरा गैरा आए और हुक्म लगाए कि ये ऐसे हैं ये ऐसे हैं तो उसकी बात को ऐसे तस्लीम नहीं कर लिया जाएगा, बल्कि ये ख़ुद अपने आप पर जुल्म करना है। बड़े उलमा पर इल्ज़ाम लगाना अपने आप पर जुल्म करना है कि नहीं करना है, उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे शख्स को पकड़ना और उसे काजियों की जानिब से सख्त ताज़ीरी सज़ा देना वाजिब है। अब शेख सालेह फौजान सऊदी अरब में बैठे हैं तो ये बात कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ करके काजी के हवाले करना चाहिए और उसे सख्त ताज़ीर यानी हद कायम नहीं करना है, ताज़ीरी तंबीही सज़ा उसको देनी चाहिए, ये वाजिब है। ऐसे तो इन मसाइल की बाबत कह रहे हैं, ऐसे तो इन मसाइल की बाबत कदीम ज़माने से समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुमुल्लाह के दौर ही से बहुत सारे रसाइल आते रहे हैं। यानी शेख बिन बाज़ अपने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ही इस तरह की बहुत सारी बातें आती रही हैं कि उलमा के ख़िलाफ़ लोग बातें करते रहे हैं, उनको काफिर वगैरह बोलते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मतलब बातें बोलते रहे हैं और शेख बिन बाज़ समझाते रहे हैं, शेख बिन उसैमीन समझाते रहे हैं, तंबीह करते रहे हैं,
لیکن اس کے باوجود ہمیں اندیشہ ہے کہ تکفیری منہج لوگوں کے درمیان پنپ رہا ہے۔ شیخ صالح فوزان نے کہا تھا ہمیں ڈر ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے، ڈر ہے کہ تکفیر والا منہج، یعنی کسی کو کافر قرار دینے والا منہج کیا ہو رہا ہے؟ پھیل رہا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور خوارج باقی رہیں گے اور ان کے عقائد و نظریات بھی باقی رہیں گے، اور لوگوں نے اگر اپنا تدارک نہیں کیا، یعنی بچاؤ نہیں کیا، چوکنا نہیں ہوئے، تو بعید نہیں کہ ان میں بھی گمراہوں خارجیوں کی عادتوں میں سے کوئی عادت موجود رہے۔ تو یہ تو علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، تکفیر کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اور آگے کہتے ہیں اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگاہ رہیں، حق کی راہ اپنائیں، اس کی وصیت کریں، اور انبیاء کے وارثین علماء کرام پر تانا زنی سے، تانا کرنے سے، عیب جوئی کرنے سے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں۔ یہ باتیں الفتاوی المہمہ فی تفسیر الامہ نامی کتاب سے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ کے فتوے سے یہ باتیں یہاں پر نوٹ کی گئی ہیں۔ میں آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور بھی کئی ایک حاشیے موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج اس وقت آپ کے درمیان بھی یہ چیزیں موجود ہیں، آپ کے اس ملک میں موجود ہیں، ہے نا، آپ کے شہر میں یہ باتیں موجود ہیں۔ ایسے بعض نوجوان آپ کو ملیں گے جو اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنی لا علمی کی بنیاد پر، اور اپنی حقیقت نہ جاننے کی بنیاد پر، آدمی کو سب سے پہلے اپنی حقیقت جاننا چاہیے کہ میری کیا حیثیت ہے۔ آدمی اپنے آپ کی حقیقت کو نہیں پہچانتا ہے تو بہت کچھ برا کرتا ہے۔ اگر آدمی اپنی حقیقت کو، اپنی حالت کو، حیثیت کو جان لے تو شاید بہت ساری ایسی حرکتوں سے باز آ جائے جو وہ کرتا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر شیخ بن باز اور ابن عثیمین اور شیخ صالح فوزان اور البانی کیا ہیں، ان کے خلاف زبان کھولنا تو ان کے لیے خیر کچھ بھی نہیں۔ کبار امت کے جو ائمہ گزرے ہیں ان کے خلاف بھی بڑی جرأت سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کافر کہنے والے لوگ موجود ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کافر کہنے والے لوگ آپ کے شہر کے اندر موجود ہیں، اور نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ ائمہ کرام رضوان اللہ، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جو گزرے ہیں، ائمہ سلف ہمارے میرے بھائیوں، اور یہاں جب کہا جائے ائمہ سلف تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے مراد صحابہ تابعین، ان کے نقش قدم پر چلنے والے 5ویں 6ویں 7ویں 7ویں 8ویں 10ویں جو بھی اس نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ سب اس کے اندر مراد ہوتے ہیں۔ یہ جو ائمہ ہیں، ان ائمہ کے خلاف زبان کھولنا، ان پر عیب لگانا، ان کی بے عزتی کرنا اور ان کے مقام کو امت میں گھٹانا، یہ جو فکر بنی ہوئی ہے، اس فکر کے نتیجے میں اس سے بھی بڑا کام کرنے کی کوشش چل رہی ہے جو کام خوارج نے کیا تھا۔ خوارج نے جو کام کیا تھا اس سے بھی خطرناک کام ہوگا۔ وہ کیا؟ جب امت کو ابن تیمیہ اور ابن قیم اور اس طرح سے دیگر چوٹی کے ائمہ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان سے نفرت دلائی جائے گی، تو آپ جانتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یہ عقیدہ و منہج کے چوٹی کے ائمہ ہیں۔ معصوم کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ غلطیاں، کمیاں ہو سکتی ہیں کسی بھی انسان سے بحیثیت بشر، لیکن اپنے منہج اور مشن کے اعتبار سے چوٹی کے ائمہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ان کے شاگردان میں حافظ ذہبی ہیں، حافظ ابن کثیر ہیں، حافظ ابن عبدالہادی مقدسی، اور بھی لوگ ہیں، حافظ ابو الحجاج مزی ہیں وغیرہ، یہ سارے لوگ ہیں۔ آپ بتائیے کہ ان ائمہ کے خلاف اگر کوئی آدمی زبان کھولتا ہے اور یہاں تک کہ وہ انہیں کافر تک قرار دینے کی جرأت کرتا ہے، تو وہ آخر امت کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ پھر تو امت پورے طور پر علم اور علماء کی راہ سے پورے طور پر ہٹ جائے، جبکہ یہ باتیں بولنے والا، یہ پروپیگنڈا کرنے والا کوئی جاہل ہے، ادنا جاہل، ادنا ترین انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ لوگوں کے درمیان دھیرے دھیرے وہ فتنے پھیلا رہا ہے، جس طرح کے فتنے بالکل قریب میں وہ شکیلیوں نے پھیلایا تھا۔
नौजवानों को वर्गलाना, बहकाना, फितने में डालना और धीरे धीरे प्रोपेगेंडा करके उसने हालत कैसी बना ली, कई हज़ार लोगों को अपना हमनवा बना लिया और सारी हदीसें जो हज़रत महदी अलैहिस्सलातु-वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु-वस्सलाम के बारे में आई हुई हैं, उन हदीसों को अपने ऊपर फिट करके लोगों को गुमराह कर दिया। तो ये मामला है। बहरहाल यहाँ पर ये बातें मुकम्मल ख़त्म की जा रही हैं। बकिया आगे जो बातें हैं वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगी, चूँकि वो लंबी गुफ्तगू है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस हसास और नाजुक मसले में उम्मत के सलफ़ का मौक़िफ़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो बेराह रवियाँ, जो इन्हिराफ़ात उम्मत के अंदर चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इससे ख़ुद फैलाने वालों को, बेराह रवी करने वालों को बचने की और उनके झांसे में आने वाले नौजवानों की हिफाजत फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।